السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، 11ویں پارے پر تدبر حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ 11ویں پارے میں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ توبہ کا کچھ حصہ آپ کو ملے گا اور سورہ یونس کا ایک مکمل سورہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہے 11ویں پارے کا ایک ڈھانچہ، ایک اسٹرکچر، جس کے آپ اگر قرآن مجید آپ نے سامنے رکھا ہے تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ آپ آیت نمبر 94 سورہ توبہ کے آیت نمبر 94 سے لے کر 129 تک اتنی آیتیں آپ کو 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی ملیں گی۔ پھر اس کے بعد نیا سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ یونس۔ سورہ یونس الف لام را سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود اس کے بعد کا جو سورہ ہے، ہود علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام ایک نبی کا نام، ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ 11واں جو سورہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف علیہ السلام بھی ایک نبی ہے، ایک مکرم، ایک معزز نبی ہے۔ یہ سورہ بھی شروع ہو رہا ہے الف لام را۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، شروع ہو رہا ہے الف لام میم را۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی شروع ہو رہا ہے الف لام را سے۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ نمبر 15 ہے سورہ حجر، یہ بھی شروع ہو رہا ہے الف لام را سے۔ آپ نے غور کیا ہوگا ان سورتوں کا نمبر ویسے نہیں دیا گیا، جیسا کہ اگر الف لام را اول جیسے سورہ طٰہٰ دیا گیا، سورہ طٰہٰ دیا گیا، اس طریقے سے سورہ قاف دیا گیا، سورہ نون دیا گیا ہے، ویسے اس سورہ کا نام الف لام را اول، الف لام را ثانی، الف لام را ثالث ایسا نہیں دیا گیا، بلکہ اس سورہ کے اندر جو نبی کا ذکر ہوتا ہے اس نبی سے منسوب کر کے سورہ کا نام رکھا گیا، سورہ یونس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سورہ کے اندر صرف یونس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوگی، بہت کم گفتگو ہوئی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس کے اندر زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا خاص واقعہ یونس علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا جو کہ اور قوموں یا اور نبیوں کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کے آخری میں جہاں پر آیتیں ختم ہو رہی آخری کی، یعنی کہ 90 سے لے کر 100 کے درمیان، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 90 سے لے کے 100 کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھرتے نہیں ہے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تو یہ قوم پورے کے پورے باہر نکلی، گڑ گڑائی، دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کو کام آئی، ان کا ایمان ان کو اب کام آیا۔ یہ وقت پہ حالانکہ ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ٹائم پر عذاب ٹالتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا اتنا قوی ایمان تھا، ان کا معافی مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کو ٹلا دیا۔ یہ خاص قسم کا واقعہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، گویا کہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ یونس خاص طور سے اس واقعے کی نسبت سے رکھ دیا گیا۔ اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ جو 11ویں پارے میں ملتا ہے تو اس کے اندر جو باقی کے تفصیلات ہیں، یعنی غزوہ تبوک کے دوران جو 3 صحابی پیچھے رہ چکے تھے، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے چوک ہو سکتی ہے، اور انبیاء کرام سے اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جو چوک ہوتی ہے، دراصل اس میں ہمارے لیے کچھ سیکھ ملتی ہے۔ ہمارے استاد نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے، نبیوں کے چوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ تو نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں،
चूक वाले टाइप के, जो छोटे छोटे छोटे, जिसको हम गुनाह का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके शान का एहतराम करते हुए चूक, वो भी क्यों होते हैं, उसमें भी हमारे लर्निंग होती है। अगर अगर आदम अलैहिस्सलाम से चूक ना होती तो फिर रब को मनाने का तरीका और दुआ कहाँ से मिलती। रब्बना रब्बना की जो दुआएं हैं कुरान मजीद में 40 से ज्यादा मकामात पर, वो दुआएं हमको कहाँ से मिलती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अगर भूलते नहीं तो फिर सजदे सहू कहाँ से मिलता। तो इस वजह से बड़े लोगों की जो चूक होती है उसके अंदर हम बाद में आने वालों के लिए भी लर्निंग होती है। तो सहाबा इकराम के जमाने में चूंकि जो शरीयत, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आखिरी मर्तबा अल्लाह ताला ने अब शरीयत नादिल करने का, आखिरी शरीयत, आखिरी वही, आखिरी किताब, आखिरी रसूल का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया, तो हर किस्म के डेमो देखने में मिलते हैं, हर किस्म के वो सारे जिंदगी के पहलू जो इंसान के बाद में आने वाले इंसानों को जरूरत पड़ सकती है, उन सब चीजों के लिए रहनुमाई है। तो ये जो 3 सहाबी थे, काब बिन मालिक हो, हिलाल बिन उमैया हो और मुरारा, ये 3 सहाबी, जंगे तबूक के हालात कैसे थे आप जानते हैं, पीछे रह गए तो हो सकता है दिमाग में आ जाए कि भाई क्यों पीछे रह गए। हालात ऐसे थे, बड़ी सख्त किस्म की गर्मी थी, असबाब बहुत कम थे, और कुछ दिनों के बाद खजूर, मीठे मीठे खजूर आने वाले थे। तो एक आदमी के दिमाग में आ सकता है कि भाई इतने अच्छे हालात, इतने अच्छे खजूर आ रहे हैं, इतना अच्छा मौसम आ रहा है, ये छोड़कर इतनी दूर 700 किलोमीटर दूर तबूक की जंग करने के लिए, मदीने से भी 700 किलोमीटर दूर दूर जाना, सफर की मशक्कतें दिमाग में ख्याल में आई। वो इरादा कर रहे थे जाने के लिए, जाते 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 रुक गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल वापस आए, अच्छे ईमान वाले, कोई मुनाफिकीन नहीं थे, अच्छे ईमान वाले सहाबा इकराम का जिक्र हो रहा है। 3 ऐसे सहाबा थे कि जो जंग में पीछे रह गए, तो उनका भी जिक्र हो रहा है। लेकिन उनकी जो तौबा थी, कैसी शानदार तौबा, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा नाजिल कर दी। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला इतने रहमान और रहीम है कि सहाबा इकराम जब तौबा करते थे, उनकी तौबा का अंदाज क्या था, शाही अंदाज। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप देखिए, वो कलमा पढ़ते हैं, अभी तक जो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ने से पहले जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया था ना, कितना, उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए जान की बाजी लगा दी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए, बैतुल मक़दिस फतह कर लेते, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए कि मिस्र फतह करते हैं, अबू सुफियान और उनके बाद आने वाली नस्ल बनु उमैया के लोग मिलकर पूरे 50 के करीब मुल्कों को मुसलमानों के संभाल कर देते हैं। कितनी दूर तक, यानी स्पेन तक इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने बनु उमैया के जमाने में उन जियालों का अल्लाह ताला ने उनको इस्तेमाल किया। जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है तो दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है। तो आप ये ना समझे कि ये सहाबा इकराम जो बाद में कलमा पढ़े या उनसे कुछ चूक होगी, वो सहाबा इकराम तकवे में हमसे भी ज्यादा आगे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा, उनके बारे में कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। लिहाजा सहाबा इकराम के बारे में अगर कभी भी कुछ गुफ्तगू हो तो बड़े एहतियात से जबान खोले, ताकि उनका एहतराम भी बाकी रहे। उसमें से जो लर्निंग लेना है वो ये है कि देखो, तुम्हारा नसब कुछ काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा रिलेशन कुछ काम आने वाला नहीं है, अमल की बुनियाद पर फैसला होगा। लिहाजा तकवे को सुधारो। ईमान लाने के बाद मैं आले बैत से हूँ या मेरा ताल्लुक सहाबा की नस्ल से है, इस्लाम में ये नहीं चलने वाला है, ऐसी कोई खुसूसियतें नहीं है। ईमान और अमल साले के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये है हमारे लिए असबाब। उसके बाद सूरह तौबा जब खत्म होता है तो उसके बाद सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10, लगभग आयत नंबर 1 से लेकर 70 तक, वहां पर आपको जो मालूमात मिलेंगी, शुरुआत सूरह यूनुस शुरू हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू ताला के इस्तिनकार से। इस्तिनकार मतलब ये है, कैसे है ये मुशरिकीन अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़जर कर रहे हैं, अकान लिन्नास अजबन, तौबीख कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल क्यों बना दिया गया? क्या अब अल्लाह ताला मखलूक से मशवरा करेंगे? अब क्या तुम सिखाओगे कि किसको रसूल बनाना और किसको रसूल नहीं बनाना? क्या तुम अब अल्लाह ताला को सिखाओगे? तो अल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम अब अल्लाह ताला को सिखाओगे कि दीन कैसा होना चाहिए, दीन कैसे नहीं होना चाहिए, किसको रसूल बनाना चाहिए, किसको रसूल नहीं बनाना चाहिए? क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फैसला करते हैं, ला मुअक्किबा लिहुक्मी, ये तुम्हारा रवैया होना चाहिए था। तो सूरा शुरू हो रहा है इस इस्तिनकार के साथ, इस ज़ज्र तौबीख के साथ, एक
ڈانٹ اور ڈپٹ کے انداز میں، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی جا رہی، وحی کی عظمت بتائی جا رہی، رسول کے بھیجنے کی عظمت بتائی جا رہی، اللہ اپنے فیصلے کو غالب کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مان رہے، وہ مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر گفتگو کر رہے تھے، ان پر زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، ان پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کائنات کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ دراصل یہ انسانوں کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، سنتے یا نہیں سنتے، نہیں سنتے ٹھیک ہے عذاب آج، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے طریقہ کار ہے کام کرنے کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بندوں پر رحم کھاتے، کائنات کی نشانیاں بتاتے۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ میں آیت نمبر 1 سے لے کر 70 تک آپ دیکھیں گے قواعد الجزا، اچھے اور برا جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کے کیا رولز ہے، کیا ریگولیشن، وہ بتائے گئے، جنت کیسی ہوتی ہے، جہنم کیسی ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں بھی کہا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یعنی اتنے سرکش ہو گئے بعض، تو انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کے بجائے کوئی اور دوسرا قرآن لا لو یا اس کو بدل دو تو ہم مان لیں گے، یعنی شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف جو آیتیں ہیں ذرا وہ نکال دو۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ کہہ دیا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ مداہنت کرے، کچھ چیزیں کم کرے۔ نہیں، جب شرک کا مسئلہ آئے گا، جب عقیدے کا مسئلہ آئے گا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تم کو، ہمارا دین ہم کو۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن دین پر کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سٹینڈ ہونا چاہیے عقیدے کے معاملے میں، عقیدے کی اہمیت بتائی جا رہے، سورہ یونس میں عقیدے کی اہمیت بتائی جا رہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر جب آپ 57 58 59 60 61 میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر دوبارہ قرآن مجید کی خصوصیتیں بتائی گئی۔ قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید ہدا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ موعظہ ہے، یہ یا ایھا الناس کہا گیا، اے لوگو، یعنی کہ شفا ہے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی کون ہے؟ انبیاء کرام بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے جو بھی نیک بندے ہوتے، ولی مانے قریب ہونا، وہ قریب ہو جاتے۔ جو نافرمانی کرتے وہ اللہ سے دور ہو جاتے۔ شیطان سب سے زیادہ دور ہے کیونکہ اس نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس نے نافرمانی کی، اور اس نے نافرمانی کرنے کا پلان بھی بنایا، لوگوں کو بھٹکانے کا بھی پلان بنایا۔ تو الرجیم، وہ ایکسٹریم میں، الرجیم کے مقابلے میں جو ورڈ آتا ہے ولی، اللہ کا بالکل قریب۔ تو اولیاء کرام میں انبیاء کرام تو پہلے ہی آئیں گے نا، تو کوئی الگ مخلوق نہیں۔ انبیاء کرام، صحابہ، صالحین، شہداء، سارے دنیا کے لوگ، من کان للہ تقیا کان للہ ولیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو سب سے تقوی والا ہوتا ہے وہ بڑا ولی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان اچھا ہو، جن کا تقوی اچھا ہو، تو ان کو کیا تھا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آیت نمبر 70 سے لے کر 100 تک پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر۔ یعنی وہ اولیاء کون ہے، کچھ مثالیں ہونی چاہیے نا۔ اولیاء کا ذکر آ گیا، اولیاء کس بیس پہ ملتے ہیں؟ قرآن مجید کے آیتوں، قرآن مجید کے آیتیں، قرآن مجید کی عزت، قرآن وحی کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہونے کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے بیس پر عمل کرتا ہے، ایمان بنتا ہے، عمل صالح بنتا ہے، تو اولیاء تیار ہوتے ہیں۔ پھر یہ اولیاء کون ہے، مثال ہونی چاہیے، تو نوح علیہ السلام کا ذکر مختصر۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اگر میرا تم کو یہاں پر ٹھہرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کرو، میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ کیا توکل ہے، کیا توکل ہے۔ اور معلوم ہے نبی کو کہ یہ ساری قوم تباہ ہونے والی ہے، لیکن ان کو سمجھائے۔ آخری میں انہوں نے کہا، انہوں نے بد دعا،
اس طریقے سے نہیں دی، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی میرے ساتھ کچھ کر کر دکھا سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ شاید کہ اب بھی یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی کچھ ہو نہیں رہا ہے، کرنا بھی چاہ رہے تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے سوچ کر ہدایت پر آ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا پالا کس سے پڑا؟ فرعون سے۔ جیسے کہا جاتا ہے ہر فرعون را موسیٰ است، ہر فرعون کے لیے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موسیٰ کو ہی بھیجتے ہیں۔ اب فرعون جتنا شدید تھا، اس نے کیا کہا؟ ائتونی بکل ساحر علیم، قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ فرعون نے کیا کہا؟ ایک ایک جادوگر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے نڈر انداز میں اللہ تعالی کی طرف سے اب ان کو ہمت آ چکی ہے، کہہ رہے جو ڈالنا ہے ڈالو آج۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے انہوں نے ڈالا، ان کے پاس دوسرے آیتیں پڑھنے تھے، دوسرے آپ پہ سورہ طٰہٰ پڑھنے تھے، سورہ شعراء پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اعراف میں بھی کہ انہوں نے اپنے لاٹھیاں اور اسی طریقے سے اپنے رسیاں ڈالی تو سانپ نظر آنے لگی۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی شروع میں خوف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی۔ تو دراصل کیا تھا، جادو جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں شے بدلتی نہیں ہے، دکھتا ہے، illusion، ایسا لگتا ہے، appear to them، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر سانپ ہے، تو آنکھوں کو اس طریقے سے لطیف انداز میں پھیر دیا جاتا ہے۔ سحرہ نے لطیف طریقے سے پھیر دینے کو کہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا وہ سب کو کھانے لگا۔ جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو کوئی چیز ہے جو بہت ہی ایک اعلیٰ قدرت کی طرف سے انتظام اور مدد کے طور پر آ رہی ہے۔ ان سب جادوگروں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ جادوگری اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرعون پریشان، سچ پٹا گیا، تو وہ کانٹیکس ہے وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، تم جو لائے ہو جادو ہے، إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ بڑا آسان، یہ آیت میں اتنا پاور ہے، اگر کسی پر جادو ہو، اگر جاننے والا، اس علم کا جاننے والا وہ آیتیں پڑھتا ہے، بلیف کیجئے بہت ہی کم مدت میں اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے جو لایا نا وہ جادو ہے، اور یہ جادو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توڑ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق غالب کر کے رہیں گے۔ یہ آیتیں پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، بڑے بڑے مصیبتیں انسان کی دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ بڑی پاورفل آیتیں ہیں۔ اور آگے فرعون جب پوری طریقے سے آزما لیا، ایک وقت ایسا بھی آیا فرعون ڈوبنے کے قریب تھا، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 91 پڑھی، آیت نمبر 92 پڑھی آپ، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب یہ کوئی ٹائم ہے ایمان لانے کا؟ اب آیا ہے تو ایمان لانے؟ جب غرغرہ موت طاری ہو جاتا ہے تو ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورج اگر مغرب سے نکل جائے تو پھر ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں کیا قسمہ پرسی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے بننے کا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ہم بچا کے رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرتناک ایک مثال بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ہم کو اس ٹائپ کی موت سے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ آیتیں ختم ہوتی ہے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا
ذکر ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آگے جب سورہ اختتام ہو رہا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی اور ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے، اولیاء کیسے بنتے ہیں اور کیا سزائیں ملتی ہے۔ اس طریقے سے آخر میں پھر توحید کی بات کی۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی، وحی کی اہمیت بتائی گئی، بالکل اختتام پر بھی وہی باتیں ہم کو ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویبیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے 12ویں پارے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبرتناک انجام سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا انجام حسن خاتمہ سے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔